داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ مجدد الدین اور خطلخ بن زاہد کے ان حملوں کے جواب میں صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو یکجا کرتے ہوئے زوردار حملے شروع کر دیے، لیکن مجدد الدین اور خطلخ بن زاہد کی کمانداری میں لڑنے والے ان نوجوانوں کے سامنے یہ بالکل تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد صلیبیوں کی حالت نسلوں اور صدیوں کی آہ و بکاہ ہتھکڑیاں پڑی، کلائیوں، بوجھ تلے دبی گردنوں اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس قدر ان کے پاس سامان تھا وہ سارا انہوں نے وہیں چھوڑا۔ مجدد الدین اور خطلخ بن زاہد نے بڑی خوفناکی، بڑی تندی سے ان کا تعاقب کیا، ان کی مزید تعداد کو کم کیا اور بے ضرر ہو گئے تو واپس لوٹ آئے۔ بھاگنے والے وہ صلیبی انطاکیہ کی طرف چلے گئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ مجدد الدین اور خطلخ بن زاہد اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی، دشمن کی ہر چیز کو انہوں نے سمیٹ لیا، پھر اپنے ساتھ لشکر کو لے کر وہیں پڑاؤ کیا، احتیاط کی خاطر چند روز وہیں قیام کیا، تاہم پھر کوئی صلیبی قافلہ الربا شہر کا رخ نہ کر پائے۔ دوسری طرف فرانس کا شہنشاہ لوئی اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ پہنچا۔ انطاکیہ اس وقت ایک شخص ریمنڈ حکمران تھا جو فرانس کی ملکہ ایلز کا چچا تھا۔ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے فرانس کے بادشاہ اور اس کے لشکر کا فراخ دلی سے استقبال کیا۔ لشکر کے اندر جو یورپ کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں وہ انطاکیہ پہنچ کر اور بھی کھل گئیں اور صلیبی سورماؤں کے ساتھ انہوں نے خوب دید عیش دینا شروع کر دی۔ لشکریوں کے اندر وہ 7 سرکردہ اوباش عورتیں جن میں ملکہ ایلز، کونٹ ٹورلوز، کونٹ بلویس، ٹال کیلوری، مورائل، کاؤنٹس، ڈچس آف بولیٹن اور سبیلے تھیں، ہر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر بدکاری میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اس بدکاری اور اوباشی کی وجہ سے چند ہی دن کے بعد انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی پیدا ہو گئی اور لوئی انطاکیہ سے رخصت رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی کی وجہ فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلز تھی، جس کی بدکاریاں روز افزاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ لوئی کو ریمنڈ اور ایلز میں ناجائز تعلقات کا شبہ تھا، حالانکہ ریمنڈ ایلز کا چچا تھا۔ جب اس نے ملکہ پر اس شبہ کا اظہار کیا تو وہ ناراض ہو کر ریمنڈ کے پاس چلی گئی اور لوئی سے طلاق لینے کی کوشش کرنے لگی۔ لوئی اپنی اس توہین پر برافروختہ ہو گیا اور اس نے رات کو ایلز کو جبراً ریمنڈ کے محل سے اٹھوا لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ انطاکیہ سے یروشلم کی طرف چلا گیا۔ مغربی مورخین فرانس کی ملکہ ایلز کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلز کی بدچلنی سے مسلمانوں اور مشرقی عیسائیوں میں صلیب برداروں اور صلیبیوں کی بڑی بدنامی اور لشکر پر بہت برا اثر پڑا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلز نے انطاکیہ کے قیام کے دوران صلیبی نائٹوں کے علاوہ ایک ترک نوجوان پر بھی خاص عنایت کی۔ اس ترک نوجوان نے بیش قیمت تحائف دیے اور اس کی خاطر اس نے ایک بار پھر لوئی سے اپنی شادی منسوخ کرنا چاہی۔ بہرحال ان بدترین حالات سے گزرتے ہوئے لوئی اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم پہنچ گیا۔ دوسری طرف جرمنی کے بادشاہ کارنڈ کو جب خبر ہوئی کہ لوئی یروشلم پہنچ گیا ہے تو اس نے سمندر کے راستے قسطنطنیہ سے یروشلم کا رخ کیا۔ یورپ کی ان 2 طاقتور حکومتوں کے اکٹھا ہو جانے سے نصرانیوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ دونوں بادشاہ جب یروشلم اکٹھے ہوئے تو دونوں نے مل کر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر توبہ استغفار کی اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ لڑنے کا عہد کیا۔ یروشلم کے بادشاہ ان دنوں بالڈون تھا۔
جو پہلی صلیبی جنگ کے نصرانی سردار گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا، یوں جرمنی اور فرانس کے بادشاہ نے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے ساتھ مل کر اپنے لشکروں کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا اور ارادہ کر لیا تینوں قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گی اور ان سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے گا اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد آس پاس کے مسلمان شہروں اور علاقوں کو اپنا ہدف بنایا جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی حلب شہر میں ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بائیں جانب اس کے چھوٹے بھائی قطب الدین اور نصرت الدین جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ دائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں امیر العصا اور اسد الدین شیر کوہ، اس کے علاوہ دوسرے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود بن علی، عزیز الدین جرولک، ارسلان، نجم الدین اور دوسرے سالار بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف قاضی عبد الواحد بن بلال، قاضی کمال الدین شہزوری، طبیب المجدد، طبیب رشید الدین، طبیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، طبیب مذہب الدین، امام عبداللہ ابن عسکر، کاتب عماد اور امام قطب الدین نیشاپوری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ سلطنت کے دیگر عمائے دین بھی اپنے منصب کے مطابق اپنی اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ سلطان خاموش تھا، شاید اس کے سامنے کسی کو پیش کیا جانے والا تھا۔ سلطان نور الدین انتہائی موزوں اندام اور خوش چہرہ تھا، رنگ سرخ و سفید، آنکھیں بڑی بڑی سیاہ گہری، سر بڑا، چہرہ کتابی اور پیشانی کشادہ، قد کاٹھ میں سلطان خوب لمبا اور جسم بھرا ہوا تھا۔ داڑھی کے بال کم تھے، اس کی آنکھوں میں عقل و فراست، دانش مندی نمایاں تھی۔ چہرہ باروب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے ایک ہیبت ٹپکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک چوبدار ایک شخص کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والے شخص جو الربا کی طرف سے مجدد الدین کا بھیجا ہوا تھا، اس نے کونیا کے سلطان کے ہاتھوں جرمن اور فرانسیسیوں کا بدترین نقصان، پھر الربا سے دور صلیبیوں کے ایک لشکر کو مجدد الدین اور خطلخ کے ہاتھوں بدترین شکست، اور پھر فرانسیسی اور جرمن صلیبیوں کے انطاکیہ اور یروشلم کی طرف جانے کی ساری تفصیل کہہ دی۔ جب تک آنے والا وہ بولتا رہا، سلطان دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ سلطان کے قریب بیٹھے اسد الدین شیر کوہ کے چہرے پر بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آنے والے قاصد جب خاموش ہوا تو بڑی پرسکون آواز میں سلطان نے شیر کوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیر کوہ، یہ قاصد ہمارے لیے ایک اچھی اور دلفزا خبر لے کر آیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اچھے انعام سے نوازو، دوسری یہ کہ اسے ہی پیغام دے کر مجدد الدین کی طرف بھیجو۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام بھجواؤ کہ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ صلیبی اب یروشلم کی طرف واپس چلے گئے ہیں اور الربا کے آس پاس اس وقت صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تو وہ فوراً اپنے لشکر کو لے کر حلب آ جائے۔ تاہم الربا میں اس وقت جو ہمارا لشکر ہے، اس کے سالار کو تاکید کر کے کہ وہ سرحدوں تک اپنے نقیب پھیلا کر رکھے، اور جو ہی صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرے فوراً نامہ بر کبوتروں کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع کر دے۔ کبوتروں سے نامہ بر کا کام لینا گو عہد اسلامی میں عباسی اور سلجوقی سلطانوں کے ادوار میں محدود پیمانے پر شروع ہو چکا تھا، لیکن سلطان نور الدین پہلا مسلمان فرمانروا ہے جس نے نامہ بر کبوتروں سے نہایت وسیع پیمانے پر کام لیا۔ نامہ بر کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا آغاز کب ہوا، اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس سے پہلے قدیم مصر میں کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا طریقہ ایجاد ہوا۔ کچھ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا
صحرا قدیم یونانیوں اور رومیوں کے سر جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کبوتروں کو خاص طور پر سدھارا جاتا ہے اور پھر ضرورت کے وقت کسی سدھارے ہوئے کبوتر کے گلے میں خط لکھ کر باندھ دیا جاتا ہے اور اسے منزل مقصود کی طرف اڑا دیا جاتا ہے۔ انہی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے سلطان نور الدین زنگی نے یورپی حملہ آوروں کے حملے کا نہایت مؤثر طریقے سے سد باب کیا۔ کبوتروں سے کام لینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے جا بجا چوکیاں قائم کر رکھی تھیں اور ہر ایک چوکی پر واقع نویس مقرر کیے ہوئے تھے جو نواحی علاقوں کی خبریں سلطان کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ ان چوکیوں سے متصل اونچے مینار تعمیر کیے گئے تھے تاکہ نامہ بر کبوتر چوکی کی شناخت کر کے ان میناروں پر اتر سکیں۔ سلطان نور الدین کے حکم پر ان کبوتروں کے ذریعے خبر رسانی کا طریقہ یہ تھا کہ خبر نویس کسی اہم اور فوری واقعے کی اطلاع ورق الطائر پر قلم بند کرتا اور ورق الطائر ایک خاص قسم کا کاغذ تھا جو پانی میں بھیگ کر بھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ اس کاغذ پر خبریں نہایت اختصار کے ساتھ قلم بند کی جاتی تھیں اور اس میں کوئی حاشیہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ تحریر کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کی بجائے اس کے ہندسوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مکتوب علیہ کے لیے کسی قسم کی القاب اور تعریفی جملے نہ لکھے جاتے تھے، البتہ خط کے آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھ دیا جاتا تھا۔ ان نامہ بر کبوتروں کی رفتار معتدل موسم میں 41 میل فی گھنٹہ کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی اور اگر ہوا سمت پرواز کی طرف چل رہی ہو تو بعض کبوتر 60 میل فی گھنٹہ رفتار سے سفر کرتے تھے۔ کبوتر اگر رستہ بھول نہ جائے تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے تھے۔ بہت جلد وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر راستے میں کچھ بھی نہ کھاتے تھے۔ ورق الطائر پر جو خط لکھ کر کبوتروں کے بازو میں باندھ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اور نامہ بر کبوتر تیزی سے اڑتا ہوا سیدھا اگلی چوکی پر پہنچ جاتا۔ اس چوکی کا محافظ یا اخبار نویس اس کبوتر کے بازو سے ورق الطائر کھول کر دوسرے کبوتر کے بازو میں باندھ دیتا اور وہ اگلی چوکی پر پہنچ جاتا۔ لحاظ القیاس یہ خبر بڑی سرعت کے ساتھ سلطان تک پہنچ جاتی تھی۔ اگر کوئی خبر زیادہ طویل ہوتی تو ایک ساتھ 2 کبوتر چھوڑ دیے جاتے تھے۔ ایک کبوتر کے خط میں دوسرے کبوتر کے خط کا حوالہ ضرور دیا جاتا تاکہ ان میں سے اگر کوئی کبوتر دوسرے سے پیچھے رہ جائے تو اس کا انتظار کیا جائے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ سفر میں ہو یا خیمہ میں، بستر میں ہو یا کھانا تناول کر رہا ہو، نامہ بر کبوتر کی آمد اس کو فی الفور دی جائے۔ چنانچہ جب بھی کوئی نامہ بر کبوتر اقامت گاہ سلطانی یا دوران سفر کے پڑاؤ کے مینار پر اترتا تو سلطان اپنے ہاتھ سے خط کھولتا اور اس پر اسی وقت مناسب احکامات جاری کر دیتا تھا۔ سلطان نے اس طریقہ سے پورا کام لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن ابھی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پر ہی تول رہا ہوتا تو سلطان اپنے لشکر کے ہمراہ اس کا سر پر پہنچ جاتا، اس کے ناپاک عزائم کو بکھیر کر رکھ دیتا۔ اس طرح سلطان کی سلطنت دور دراز کے علاقوں میں بھی دشمن کی دست برد سے محفوظ رہے اور اس کا رعب حکومت، دوست، دشمن سب کے دلوں پر چھایا رہے۔ نور الدین زنگی کے بعد لگ بھگ 200 سال بعد بھی مسلمانوں کے اندر کبوتروں کے ذریعے نامہ بری کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان نور الدین زنگی تھوڑی دیر کے توقف کے بعد پھر امیر العساکر اسد الدین شیر کوہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، شیر کوہ، مجدد الدین کو میری طرف سے اس کی کارگزاری پر تعریفی پیغام بھی پہنچا دو اور اس سلسلے میں اس نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں وہ میری خوشنودی، میری خوشی کا باعث ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ مجلس برخاست کر دی اور آنے والے قاصد کو اسد الدین شیر کوہ اپنے ساتھ لے گیا۔